بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر مراج الدین خان آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم اردو غزل کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اردو غزل جو کہ ایک مقبول ترین صنف سخن ہے، غزل کو اردو شاعری کی آبرو بھی کہتے ہیں۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغت کی رو سے غزل اس کلام کو کہتے ہیں جس میں عورتوں کے حسن و عشق کا ذکر ہو۔ ادبی اصطلاح میں غزل نظم کی اس صنف کا نام ہے جس میں عشق و محبت، حسن و جمال، گل و بلبل کے تذکرے، معشوق کے خد و خال کی تعریف، اس کے جور و ستم، بے توجہی، ہجر و فراق کی تڑپ، بے چینی و بے قراری، کرب و اضطراب، وصال محبوب کی تمنا، وحشت و عشرت، خوف و رجا، خزاں و بہار، شادی و غم کے مضامین بیان کیے جائیں۔ لیکن مرور ایام کے ساتھ ساتھ غزل کے مضامین میں بھی تبدیلیاں اور اضافے ہوتے رہے۔ ہجر و وصال کے ساتھ ساتھ فلسفہ و تصوف، سیاسیات و مذہبیات، حیات انسانی کے مختلف مسائل، دقیق خیالات اور سنجیدہ مضامین بھی غزلوں میں پیش کیے جانے لگے ہیں۔ ہوتی ہے بیاں دل کی ہر ایک بات غزل میں۔ غزل کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے۔ کسی ہرن کو جب شکاری کتے گھیر لیتے ہیں تو اس کے حلق سے ایک عجیب سی نحیف آواز نکلتی ہے جس میں خوف زدگی و حزن کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس آواز کو غزل القلب کہتے ہیں۔ عشقیہ غزل میں شاعر کبھی اپنی محبوبہ یا کبھی اپنے محبوب سے ہم کلام ہوتا ہے، کبھی صیغہ غائب میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں محبوب کے حسن، اس کے خد و خال اور اداؤں کی تعریف و توصیف ہوتی ہے یا معاملات عشق کا بیان ہوتا ہے۔ لیکن غزل میں صرف عشق کے مضامین ہی نہیں ہوتے ہیں۔ عشق کے علاوہ حیات و کائنات سے تعلق رکھنے والی کوئی بات بھی غزل کے شعر کا موضوع ہو سکتی ہے۔ غزل کی صنف پہلے فارسی میں رائج ہوئی، لیکن اس کا ماخذ عربی قصیدہ ہے۔ قصیدہ میں عشقیہ تشبیہ کو غزل کہا جاتا ہے، جس میں بالعموم محبوب کا سراپا بیان کیا جاتا ہے اور اس کے حسن کی تعریف کی جاتی ہے۔ ایرانی شعراء نے اس تشبیہ کو قصیدے سے الگ کر کے ایک مستقل صنف ایجاد کی۔ 9ویں صدی عیسوی میں فارسی میں غزل گوئی کا آغاز ہوا۔ 10ویں صدی کے نصف اول میں رودکی نے اس صنف کو فروغ دیا اور غزل کا دیوان مرتب کیا۔ اردو میں غزل گوئی کی ابتدا امیر خسرو سے ہوئی، لیکن دکنی شاعروں نے اس صنف کو پروان چڑھایا۔ دکن میں ہندی عروض کی جگہ فارسی عروض نے لے لی اور راگ راگنیوں پر مبنی اصناف کی جگہ فارسی شاعری کی اصناف نے لے لی، جس میں غزل کی صنف بھی شامل ہے۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا ہے۔ اس کا مطلب محبوب سے باتیں کرنا بھی ہے، چاہے وہ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بنیادی طور پر غزل میں عشقیہ باتیں کی جاتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ غزل میں سیاسی و سماجی، مذہبی اور فلسفیانہ خیالات کو بھی شامل کیا گیا، اور آج کہا جا سکتا ہے کہ غزل میں ہر طرح کی باتیں بیان ہو سکتی ہیں۔ غزل کا ہر شعر دوسرے شعر سے مضمون و معنی کے اعتبار سے علیحدہ اور مختلف ہوتا ہے، یعنی ایک شعر کو دوسرے شعر سے کوئی معنی و تعلق نہیں ہوتا، اور کسی غزل کے اندر شاعر کو اپنے مضمون اور خیالات کے اظہار کے لیے ایک سے زیادہ اشعار کی ضرورت ہوتی ہے تو انہیں قطع کے اشعار کہتے ہیں۔ غزل کے اجزائے ترکیبی: غزل کے تمام اشعار یا مصرع ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے، یہ طلوع سے نکلا ہے۔ اصطلاح میں غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ اس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جاتی ہے۔ مثلاً دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، یہ غالب کی غزل کا ایک مطلع ہے۔ اس میں قافیہ اور ردیف دونوں کی باتیں کی گئی ہیں۔ ردیف وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ جس سے ہر شعر کے آخر میں دہرایا جائے۔
قافیہ ہمیشہ ردیف سے پہلے ہوتا ہے، جس کا آخری حرف یا آخر کے چند حرف یکساں ہوتے ہیں، جیسے ہوا، دوا۔ بعض غزلوں میں قافیہ کے ساتھ ردیف بھی ہوتا ہے۔ حسن مطلع اصطلاح میں غزل کا وہ دوسرا شعر جس میں شاعر بعض اوقات قافیہ اور ردیف کا التزام مطلع ہی کی طرح کرتا ہے، اسے حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، گھر گھر جاؤں گا صحرا میں بکھر جاؤں گا۔ مقطع غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے جو برا کیا ہے۔ غزل کی خصوصیات: غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا۔ غزل کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف مطلع کہلاتا ہے۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو مقطع کہلاتا ہے۔ مطلع اور مقطع کے علاوہ باقی اشعار فرد کہلاتے ہیں۔ غزل میں مطلع اول کے بعد اگر دوبارہ کوئی شعر مطلع کی طرح آ جائے تو اسے حسن مطلع یا مطلع ثانی کہتے ہیں۔ غزل کے سب سے خوبصورت شعر کو بیت الغزل یا شاہ بیت کہتے ہیں۔ غزل میں کم سے کم 5 شعر کا ہونا ضروری ہے اور زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ غزل کی خصوصیت اختصار و اعجاز ہے۔ غزل کی ابتدا عربی قصیدے کے تشبیہ سے ہوتی ہے۔ ابتدا میں غزل کا موضوع عشق و محبت ہی ہوتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعات میں ہر طرح کے مضامین شامل ہوتے گئے۔ غزل کی ساخت قطع بند اشعار، کبھی کبھی شاعر کو اپنی بات مکمل کرنے کے لیے 2 یا 2 سے زیادہ اشعار کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ایسے اشعار کو قطع بند اشعار کہتے ہیں۔ غزل مسلسل کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غزل کے تمام اشعار ایک ہی موضوع پر ہوتے ہیں اور تمام اشعار کا آپس میں ربط و تعلق ہوتا ہے، ایسی غزل کو غزل مسلسل کہا جاتا ہے۔ غزل کے متعلق مختلف اقوال: غزل بڑی کافر صنف سخن ہے، آل احمد سرور۔ غزل بے وقت کی راگنی ہے، حالی۔ غزل کی گردن بے تکلف اڑا دینی چاہیے، عظمت اللہ خان۔ غزل انتہاؤں کا سلسلہ ہے، رشید احمد صدیقی۔ غزل نیم وحشی صنف سخن ہے، کلیم الدین احمد۔ غزل پھولوں کی مالا ہے، فراق۔ غزل اور نظم میں فرق: نظم کا عنوان لکھا ہوتا ہے جبکہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا ہے۔ غزل کا ہر شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے اور دوسرے شعر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور اس کا کوئی مرکزی خیال بھی نہیں ہوتا ہے، جبکہ نظم کے تمام اشعار کا آپس میں ربط ہوتا ہے اور اس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جس کے ارد گرد پوری نظم گردش کرتی ہے۔ تو یہ میں نے مختصر طور پر غزل کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا آج کا یہ جو مضمون ہے یہ نہایت کارآمد ثابت ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔